الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے پارہ نمبر 6 میں ارشاد فرمایا کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، اگر اس کی چوری ثابت ہو جائے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ یعنی کہ چوری کرنے والے کی سزا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلے ہی مقرر کر دی ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس گھنونے کام کو کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو مسجد جیسے پاک جگہوں کا بھی خیال نہیں کرتے، وہ مسجد میں بھی چوری کرنے کی نیت سے داخل ہو جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ہی شخص کا سچا واقعہ بتانے والے ہیں جو رات کے اندھیرے میں موقع دیکھ کر مسجد میں چوری کرنے کے ارادے سے داخل تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد میں اس کے ساتھ میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں جان کر یقیناً آپ لوگ بھی حیران و پریشان ہو جاؤ گے اور آپ کا ایمان مزید تازہ ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کا ایک پیغام جاننے کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ تمام لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ تو آئیے دوستو، آج کی اس خوبصورت ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جو شخص کسی اور کا مال اس کی مرضی یا اجازت کے بغیر غیر قانونی طور پر اٹھا لے جاتا ہے تو وہ چور کہلاتا ہے، اور اس گھنونے کام کو چوری کہا جاتا ہے۔ اور چوری کرنے والے کی سزا کے طور پر قرآن پاک میں آیا ہے کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ پیارے دوستو، چوری کی اتنی سخت سزا ہونے کے باوجود بھی کچھ لوگ چوری کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں، اور وہ مسجد جیسی پاک جگہ میں بھی چوری کرنے کے فراق میں رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ مسجد میں تمام مسلمان نماز پڑھنے اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن اس دنیا میں کچھ ایسے بد نصیب لوگ بھی موجود ہیں جو مسجد کے اندر چوری کرنے کی نیت سے جاتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مسجد میں واٹر کولر کے ساتھ والے گلاس کو باندھ کر رکھا جاتا ہے۔ نمازی جب اپنی قیمتی چپل پہن کر مسجد کا رخ کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں اپنی قیمتی چپلیں ہی رہتی ہیں۔ بہت سے نمازی تو اپنی چپلوں کو چھپا کر مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ ایسا وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ مسجد کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی نیت خراب ہوتی ہے۔ وہ مسجد میں چوری کرنے کی نیت سے ہی داخل ہوتے ہیں، اور پھر یہ ایسے لوگ بڑی ہی صفائی کے ساتھ مسجد سے چپل، گلاس، پنکھے اور ڈوری تک اتار کر اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے چور کا واقعہ بتانے والے ہیں جو چوری کرنے کے ارادے سے مسجد میں داخل ہوا، لیکن پھر اس چور کے ساتھ میں جو کچھ ہوا اس کو دیکھ کر یقیناً آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ آج کی اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ پیارے دوستو، گرمان کے بادشاہ حضرت مظفر شاہ ہی تھے جو کہ اپنے وقت کے یہ بہت بڑے بادشاہ اور اولیاء اللہ والوں میں تھے۔ بادشاہ ہر رات اللہ کی عبادت کے گزار کرتے اور دن میں خلق خدا کے خدمت کرنے میں گزارا کرتے تھے۔ آپ کی ایک بیٹی تھی جس سے آپ کو بہت محبت تھی۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی پرورش خالی دینی انداز میں کی تھی، اس لیے آپ کی بیٹی میں صبر، شکر، تقویٰ اور عبادت کے علاوہ صفاتیں بھی موجود تھی۔ جب بادشاہ کی یہ بیٹی جوان ہو گئی تو آپ کو اس کی شادی کی فکر پڑ گئی۔ پھر اس کے لیے بہت بڑے اور اونچے اونچے گھروں سے رشتے آنے لگے، مگر بادشاہ کو تو صرف اللہ ہی سے محبت تھی۔ اس لیے بادشاہ کی یہ تمنا تھی کہ میں اپنی اس بیٹی کے لیے کوئی ایسا لڑکا تلاش کروں جو پرہیزگار ہو، جو ہر وقت اللہ کی عبادت کرنے والا ہو۔ بس اسی فکر میں بادشاہ پریشان رہنے لگا اور ہر وقت اسی سوچ میں رہنے لگا کہ میں ایسا لڑکا کہاں سے تلاش کروں۔ اب ایسے پرہیزگار لڑکے کی تلاش کے لیے بادشاہ راتوں کو مسجد کے چکر لگانے لگا اور دیکھنے لگا کہ کون ہے جو اللہ کے سب سے زیادہ عبادت کرتا ہے، مگر بادشاہ کو ایسا لڑکا کہیں نہیں ملا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا اور اس سے کہا کہ کسی طرح میری بیٹی کے لیے جیسے لڑکے کی مجھے تلاش ہے ویسے ہی عبادت گزار لڑکے کو تلاش کر کے میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ یہ سن کر کے وزیر نے بھی
پھر اپنی فوج کے کچھ لوگوں کو ساتھ لیا اور ان کو شہر کی جامع مسجد کے چاروں طرف تعینات کر دیا اور ان سے کہا کہ تم یہاں سے چھپ کر دیکھتے رہو، اگر کوئی شخص آدھی رات کو مسجد میں داخل ہو تو اسے اسی وقت تک واپس باہر مت نکلنے دینا جب تک کہ یہاں میں نہ آ جاؤں۔ یہ کہہ کر وزیر واپس چلا گیا۔ اب دوستو ادھر ایک چور رات کو چوری کرنے کے فراق میں تھا۔ وہ آدھی رات کو چوری کرنے کی نیت سے اپنے گھر سے باہر نکلا۔ جب وہ مسجد کے قریب آیا تو وہ سوچنے لگا کہ کیوں نہ آج جامع مسجد میں ہی چوری کر لی جائے اور مسجد میں رکھا قیمتی سامان چرا لیا جائے۔ بس یہی باتیں سوچتے ہوئے وہ چور مسجد کی طرف چل دیا اور چوری کرنے کے ارادے سے چپکے سے مسجد میں داخل ہو گیا۔ مسجد کی دیکھ بھال کرنے والے شخص نے اس کو دیکھا، اس لیے اس نے باہر نکل کر مسجد کو باہر سے تالا لگا دیا۔ وہ چور مسجد کے اندر بند ہو گیا۔ ادھر دوسری طرف بادشاہ کے لوگ یہ سب کچھ چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی اس بات کی خبر اپنے وزیر تک پہنچا دی اور کہنے لگے کہ ہم نے ایک عبادت گزار شخص کو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن اب مسجد کے باہر تالا لگ چکا اور شاید اب مسجد کا یہ تالا صبح فجر کے وقت ہی کھلے گا اور جب مسجد کھلے گی تب ہی پتہ چلے گا کہ یہ عبادت گزار شخص کون ہے۔ یہ خبر سن کر وزیر فوراً مسجد کے پاس پہنچ گیا اور صبح کی اذان کا شدت سے انتظار کرنے لگا تاکہ مسجد کے اندر موجود نیک انسان کو بادشاہ کے سامنے حاضر کیا جا سکے۔ پیارے دوستو اس کے بعد میں جیسے ہی صبح فجر کی اذان کا وقت ہوا تو مسجد کا تالا کھولا گیا۔ وزیر اپنے دستے سمیت مسجد کے اندر داخل ہوا۔ جب چور نے ان کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ ڈر گیا اور سوچنے لگا کہ آج تو میں پکڑا جاؤں گا، اس لیے پھر وہ گھبرا کر فوراً کھڑا ہوا اور نماز کی نیت باندھ لی اور نماز پڑھنے لگا۔ پھر وہ جیسے ہی سلام پھیرتا تو فوراً ہی کھڑے ہو کر پھر سے نیت باندھ لیتا۔ یہ دیکھ کر وزیر کو اس کی عبادت گزاری پر یقین آ گیا، اس لیے اس بار اس چور نے جیسے ہی سلام پھیرا تو وزیر کے لوگوں نے فوراً ہی اس شخص کو پکڑ لیا اور پھر اسے لے جا کر بادشاہ کے سامنے حاضر کر دیا اور وزیر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، یہ ہے وہ شخص جس کی آپ تلاش کر رہے تھے، اسے ہم نے مسجد سے نماز پڑھتے ہوئے گرفتار کر لیا ہے۔ یہ شخص مسجد کے اندر رات بھر عبادت کرتا رہا۔ یہ سن کر اس چور کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ وہ ڈر کے مارے سوچ رہا تھا کہ اب اس کا آگے کیا ہوگا۔ وزیر کی ان باتوں کو سن کر پھر بادشاہ چور سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے شخص، تمہارا کیا خیال ہے اگر میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ میں کرا دوں اور تمہیں اپنا وارث بنا لوں تو کیا تمہیں منظور ہے؟ یہ سن کر وہ چور ہکا بکا رہ گیا اور حیرانی سے پریشانی سے بادشاہ کی اور دیکھنے لگا۔ پھر ڈرتے ڈرتے اس چور نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ کرم نوازی کس وجہ سے ہے؟ بادشاہ نے کہا، ہم نے دیکھا ہے کہ تم بہت ہی عبادت گزار ہو، رات بھر تم مسجد میں رہ کر نماز پڑھتے رہے۔ یہ سن کر چور دل میں سوچنے لگا، اے اللہ، میں چوری کی نیت سے ہی صحیح لیکن میں تیرے گھر گیا۔ اے اللہ، میں دکھاوے کی نیت سے ہی صحیح مگر میں نے نماز ادا کی اور بدلے میں تو نے یہ ساری دنیا میرے قدموں میں ڈال دی۔ اے اللہ، اگر میں سچ میں عبادت گزار ہوتا اور راتوں کو تہجد پڑھنے والا ہوتا تو پھر تیرا انعام کیا ہوتا؟ یہ سوچ کر پھر اس نے وہیں کھڑے کھڑے توبہ کر لی۔ پھر بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی اس چور کے ساتھ میں کروا دی اور اسے اپنی سلطنت کا وارث مقرر کر دیا۔ پیارے دوستو یاد رکھیں، جو شخص گناہ کرنے کے بعد میں یعنی قصور کرنے کے بعد میں اگر وہ اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لے اور اگر وہ اپنے آپ کو سنوار لے تو اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا دل اللہ کی عبادت میں لگتا ہے، اپنے مالک کے سامنے گڑ گڑا کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے آرام دہ بستروں کو چھوڑ کر مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بہت خوش ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں انعام عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی سچا پکا عبادت گزار بنا دے، آمین ثم آمین۔
پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔